هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے. سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں. جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. It is He who created you from one soul and created from it its mate, that He might dwell in security with her. And when He covers her, she carries a light burden and continues therein. And when it becomes heavy, they both invoke Allah, their Lord. If you should give us a good child, we will surely be among the grateful. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما. But when He gives them a good child, they ascribe partners to Him concerning that which He has given them. Exalted is Allah above what they associate with Him.是他用一个灵魂创造了你，并用它创造了你的配偶，以便他可以与他安全地生活在一起。当他盖住他时，他就背负着轻重的担子，继续在那里。当事情变得沉重时，他们都会祈求安拉，他们的主，如果你给我们一个好孩子，我们一定会感激不已。189，但当他赐予他们一个好孩子时，他们就为他所赐予的东西而将伙伴归于他。真主是至高无上的，超越他们与他的联系。7:190，诺贝尔古兰经。Sizi bir tek candan yaratan ve kendisiyle güven içinde yaşasın diye ondan eşini yaratan O'dur. Onu örttüğünde ise hafif bir yük taşır ve orada devam eder. Ağırlaşınca ikisi de Rableri olan Allah'a dua ederler. Eğer bize salih bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden oluruz. 189. Ama Allah onlara salih bir çocuk verdiğinde, kendilerine verdiği şeylerde ona ortaklar koşarlar. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir. 7/190. Nobel Kur'an-ı Kerim. তিনি তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার সাথে নিরাপদে থাকতে পারে। এবং যখন সে তাকে ঢেকে দেয়, তখন সে একটি হালকা বোঝা বহন করে এবং সেখানে চলতে থাকে। অতঃপর যখন তা ভারী হয়ে যায়, তখন তারা উভয়ে তাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ডাকতে থাকে। আপনি যদি আমাদেরকে একটি উত্তম সন্তান দেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। 189। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উত্তম সন্তান দান করেন, তখন তিনি যা দিয়েছেন তাতে তারা শরিক করে। তারা যাকে তার সাথে শরিক করে আল্লাহ তার থেকে ঊর্ধ্বে। 190। নোবেল কুরআন। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें वॉइस है, जिस ट्रांसलेशन में वो गूगल पे मिल गई वो डाल दी, जिस पे नहीं है वो मैं नहीं डाल सकता।
تو یہ مادری زبان ہے. جیسے یہ انسان ہے پوری دنیا میں سب آدم کی اولاد ہیں. تو جیسے کوئی پنجابی بولنے والا 100 سال کا آدمی عورت ہوگی تو وہ جو پریکٹس میں چل رہے ہیں تو اس کے اثرات جو چھوٹا بچہ کہیں ہوگا سب سے چھوٹا دنیا میں وہ باتیں وہ اس کے اندر جا رہی ہیں ساری. تو یہ یعنی کہ وہ آپ کہتے ہیں نا غیبی سسٹم سے انسان نے سیکھا ہے زبان, مادری زبان. پٹھان کوئی 100-150 سال 125 سال کا کوئی آدمی ہوگا, کوئی عورت ہوگی, تو وہ جس طریقے پہ چل رہا ہے تو اس کے اثرات پیچھے 60 70 50 30 20 ایسے پھر جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں. تو سب آدم کی اولاد ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں سب کا جلا اٹھانا ایسے ہے جیسے ایک شخص کا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا, جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. سارے گناہ معاف ہیں, شرک کی معافی نہیں ہے. یہ اللہ کا قدرت کا سسٹم ہے. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر دی, پرندے باتیں کرتے تھے ان سے. تو یہ کام بھی انسان سے بات کرتا ہے. اللہ کی کتاب بھی یہ کلام اللہ ہے تو یہ انسان سے بات کرتی ہے. تو ہم کلام اللہ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں گے اس کو تو آپ بھی اس سے بات کر سکتے ہیں. تو قرآن کافی پہلے آ کے کمپلیٹ ہو گیا. اگر ابھی اتارتے اللہ تو بہت زیادہ حکم ہوتے ہیں. آج بھی اللہ کے حکم زمین پہ اترتے ہیں کیونکہ انسان تبلیغ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, پڑھتا لکھتا ہے, لیکن دل میں ہدایت دینا کبھی نہ مرنے والا اللہ, ہمیشہ قائم رہنے والا اللہ. تو ہدایت دل میں اللہ ڈالتے ہیں. دل میں جتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں سختی ہے یا دل میں اللہ کہہ رہے ہیں مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ بغض نہ پیدا ہونے دینا, یہ دعا کرو. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت دینے کے بعد یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا, یہ بھی دعا کرو. تو یہ اللہ نے سارے پرابلم کی دعا سکھائی ہیں, بیماریوں کی. تو یہ جسم کے سارے اعضاء کا قبلہ درست ہوگا, انسان کا دماغ کا دل کا قبلہ درست ہوگا, اللہ کی طرف رجوع کرے گا. تو یہ ساری زبانیں اللہ نے بنائی ہیں, اللہ نے سمجھائی ہیں, اللہ نے سکھائی ہیں. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اللہ ہی ہم کو مارے گا, اللہ ہی ہم کو کھلاتا ہے, اللہ نے ہم کو چھوٹے سے بڑا کیا. اب یہ بچپن کے اندر سے بچپن کی اگر دیکھتے ہیں تو بستر, جوانی میں پھر بستر, پھر بڑھاپے میں پھر بالکل ہی بستر, پھر آدمی گیا. تو لہٰذا سستی کاہلی بزدلی سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. علم ایمان اخلاص کے ساتھ وہ اعمال جو اللہ نے مانگے ہیں وہ بولنے ہیں, وہ کرنے ہیں, وہ سننے ہیں. اور باقی دنیا کی ارب خرب باتیں اور چیزیں اور یہ سب فضول ہیں. یعنی کہ جو ضرورت کی انسان کو چاہیے یہ دیکھنے دکھاوے کی زندگی, اس کے اندر آدمی الجھا ہوا ہے. جو اللہ نے مانگا ہے نہ کبھی سنا, نہ کبھی اس پہ چلنے کی کوشش کی, نہ کبھی کیا. تو یہ گمراہی کا راستہ ہے. یہ جنت کا راستہ اللہ قرآن دکھاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا باقی ساری زبانوں کے ساتھ میں. تو یہ اللہ چاہے گا تو یہ پوری دنیا تک پہنچ جائیں گی, اور جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دینا وہ سن لے گا, نہیں تو وہ گانے فلمیں اور کلپیں اور فیس بک پہ جو یہ چیزیں فالتو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپس میں لگے ہیں فالتو باتیں, بچے سے لے کے وہ بڑا تک آپس میں لگے ہیں فالتو باتیں, کوئی کام کی ہے ہی نہیں, کچھ سیکھنے کی ہے ہی نہیں. تو اللہ جو آسمانی تعلیمات ہے یہ سکھاتا ہے جس سے دنیا بھی صحیح ہوتی ہے اور آخرت بھی صحیح ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو باپ دادا مر گئے ان کے لیے دعا کر لیں, جو زندہ ہیں جو آنے والے اس کے لیے بھی دعا کر لیں. تو اللہ پہ ایمان لانا ہے, اپنے اوپر ایمان نہیں لانا. اللہ کے کتاب, اللہ کے فرشتوں, اللہ کے جنت دوزخ سارے انبیاء علیہ السلام پہ لا نفرق بین احد من رسلی فقالوا سمعنا واطعنا غفرانک. کہو ہم کسی رسول میں تفرقہ نہیں کرتے, سب کو ایک مانتے ہیں, اور کہو کہ ہم نے یا اللہ تیرا حکم سن لیا اور قبول کیا, تیری بخشش مانگتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.